اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورۃ الطارق. سورہ طارق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 17 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی، اور تو نے کیا سمجھا کیا ہے اندھیرے میں آنے والا؟ وہ تارا چمکتا ہوا، کوئی جی نہیں جس پر نہیں ایک نگہبان. اب دیکھ لے آدمی کے کاہے سے بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے. بے شک وہ اس کو پھیر لا سکتا ہے. جس دن جانچے جائیں بھید تو کچھ نہ ہوگا اس کو زور اور نہ کوئی مدد کرنے والا. قسم آسمان چکر مارنے والے کی اور زمین پھوٹ نکلنے والی کی. بے شک یہ بات ہے دو ٹوک اور نہیں یہ بات ہنسی کی. البتہ وہ لگے ہوئے ہیں ایک داؤ کرنے میں اور میں لگا ہوا ہوں ایک داؤ کرنے میں. سو ڈھیل دے منکروں کو، ڈھیل دے ان کو تھوڑے دنوں. خلاصہ تفسیر. قسم آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے. کوئی ستارہ ہو کقولہ تعالی والنجم اذا ہوا. آگے جواب قسم ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی اعمال کا یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو. کقولہ تعالی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. مطلب یہ کہ ان اعمال پر محاسبہ ہونے والا ہے. اور اس قسم کو مقصود سے مناسبت یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص شب میں ہوتا ہے، اسی طرح اعمال سب نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا. جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت کی فکر چاہیے اور اس کے استبعاد کا شبہ ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے. مراد اس پانی سے منی ہے، خواہ صرف مرد کی یا مرد و عورت دونوں کی. اور عورت کی منی میں گو اندفاق اچھلنا مرد کی منی کے برابر نہیں ہوتا، لیکن کچھ اندفاق ضرور ہوتا ہے. اور دوسری تقدیر پر یعنی جبکہ ماں سے مراد مرد و عورت دونوں کا نطفہ ہو تو لفظ ماں کا مفرد لانا اس بنا پر ہے کہ دونوں معد مخلوط ہو کر مثل شیء واحد کے ہو جاتے ہیں. اور پشت اور سینہ چونکہ بدن کے دو طرفین ہیں اس لیے کنایہ جمی بدن سے ہو سکتا ہے. حاصل یہ ہے کہ نطفے سے انسان بنا دینا زیادہ عجیب ہے بنسبت دوبارہ بنانے کے، اور جب عجیب تر امر اس کی قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے. پس وہ استبعاد قیامت کا شبہ دفع ہو گیا اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا جس روز سب کی قلعی کھل جاوے گی.
یعنی سب مخفی باتیں، عقائد باطلہ و نیات فاسدہ ظاہر ہو جائیں گی، اور دنیا میں جس طرح موقع پر جرم سے مکر جاتے ہیں اس کو چھپا لیتے ہیں، یہ بات وہاں ممکن نہ ہوگی۔ پھر اس انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا کہ عذاب کو اس سے دفع کر دے۔ اور اگر کہا جاوے کہ امکان قیامت کا گو عقلی ہے مگر وقوع نقلی ہے، اور دلیل نقلی قرآن ہے، اور وہ ہنوز محتاج اثبات ہے، تو اس کے متعلق سنو کہ قسم ہے آسمان کی جس سے پیاپے بارش ہوتی ہے، اور زمین کی جو بیج نکلنے کے وقت پھٹ جاتی ہے۔ آگے جواب قسم ہے کہ یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ اس سے قرآن کا کلام حق من جانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا، مگر باوجود اس بات حق کے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ نفی حق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور میں بھی ان کی ناکامی اور سزا کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آئے گی، اور جب میرا تدبیر کرنا سن لیا تو آپ ان کافروں کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں، اور ان پر جلدی عذاب آنے کی خواہش نہ کیجیے، بلکہ ان کو یوں ہی رہنے دیجیے، اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجیے، پھر میں ان پر عذاب نازل کروں گا، خواہ قبل الموت یا بعد الموت۔ اخیر کی قسم کو اخیر کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے، اور جس میں قابلیت ہوتی ہے اس کو مالا مال کرتا ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے۔ معارف و مسائل۔ اس صورت میں تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان پر ایک محافظ نگراں ہے جو اس کے تمام افعال و اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھتا جانتا ہے۔ اس کا تقاضا عقلی یہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اور یہ محفوظ رکھنا حساب کے لیے ہے جو قیامت میں ہوگا، اس لیے کسی وقت آخرت اور قیامت کی فکر سے غافل نہ ہو۔ اس کے بعد اس شبے کا جواب ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ مر کر مٹی اور ذرہ ہو جانے کے بعد پھر سب اجزاء کا جمع ہونا اور اس میں زندگی پیدا ہونا ایک موہوم خیال بلکہ عوام کی نظر میں محال و ناممکن ہے۔ جواب میں انسان کی ابتدائی تخلیق پر غور کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ کس طرح مختلف ذرات اور مختلف مواد سے ہوتی ہے۔ جیسے ابتدائی تخلیق میں دنیا بھر کے مختلف ذرات کو جمع کر کے ایک زندہ سمیع و بصیر انسان بنا دیا، اس کو اس پر بھی قدرت کیوں نہ ہوگی کہ پھر اس کو اسی طرح لوٹا دے۔ اس کے بعد کچھ حال قیامت کا بیان فرما کر دوسری قسم زمین اور آسمان کی کھا کر غافل انسان کو یہ جتلایا کہ جو کچھ اس کو فکر آخرت کی تلقین کی گئی ہے اس کو مذاق و دل لگی نہ سمجھے، یہ ایک حقیقت ہے جو سامنے آ کر رہے گی۔ آخر میں کفار کے شبے کا جواب دیا گیا کہ کفر و شرک اور معاصی اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو پھر دنیا ہی میں ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اس پر سورت ختم کی گئی ہے۔ پہلی قسم میں آسمان کے ساتھ طارق کی قسم ہے۔ طارق کے معنی رات کو آنے والے کے ہیں۔ ستارے چونکہ دن کو چھپے رہتے ہیں اس لیے ستارے کو طارق فرمایا، اور خود قرآن نے اس کی تفسیر کر دی، وما ادراک ما الطارق، یعنی تمہیں کیا خبر کہ طارق کیا چیز ہے۔ پھر فرمایا النجم الثاقب، یعنی ستارہ روشن۔ نجم کے معنی ستارے کے ہیں۔ قرآن نے کوئی ستارہ متعین نہیں کیا، اس لیے ہر ستارہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے نجم سے خاص ستارہ ثریا یا زحل مراد لیا ہے، اور کلام عرب سے لفظ نجم کا اس پر اطلاق ثابت کیا ہے۔ ثاقب کے معنی روشن چمکدار کے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ جواب قسم ہے۔ اس میں شروع کا حرف ان نافیہ ہے، اور حرف لما بتشدید میم بمعنی اللہ ہے، جو قبیلہ حزیل کے لغت میں استثناء کے معنی دیتا ہے۔ اور معنی آیت کی یہ ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر حافظ نہ ہو۔ حافظ کے معنی نگراں کے بھی آتے ہیں جو کسی کے اعمال کو نظر میں رکھے تاکہ ان کا حساب لے، اور حافظ بمعنی محافظ بھی آتا ہے جس کے معنی مصائب و آفات سے حفاظت کرنے والے کے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے حافظ سے مراد فرشتہ ایک کاتب اعمال ہے، اور یہاں اگرچہ اس کو بلفظ مفرد یا بمعنی جنس بیان کیا ہے مگر ان کا متعدد ہونا دوسری آیت سے ثابت ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالی نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ وہ دن رات تمام آفات و مصائب سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں بجز اس مصیبت و آفت کے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اس کا صراحتاً بیان آیا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
یعنی انسان کے لیے نوبت بنوبت آنے والے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت بامر الہی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 160 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں جو انسان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ یہ فرشتے انسان سے ہر بلا و مصیبت جو اس کے لیے مقدر نہیں اس طرح انسان سے دفع کرتے ہیں جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے وغیرہ سے دفع کیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرا نہ ہو تو شیاطین اس کو اچک لیں۔ خلق من ماء دافق، یعنی انسان پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ عام طور سے حضرات مفسرین نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ نطفہ مرد کی پشت اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، مگر اعضاء انسانی کے ماہر اطباء کی تحقیق اور تجربہ یہ ہے کہ نطفہ در حقیقت انسان کے ہر عضو سے نکلتا ہے اور بچے کا ہر عضو اس جز نطفے سے بنتا ہے جو مرد و عورت کے اسی عضو سے نکلا ہے۔ البتہ دماغ کو اس معاملے میں سب سے زیادہ دخل ہے، اسی لیے مشاہدہ ہوتا ہے کہ جماع کی کثرت کرنے والے اکثر ضعف دماغ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کی تحقیق یہ بھی ہے کہ نطفہ تمام اعضاء سے منفضل ہو کر نخاع کے ذریعے خصیتین میں جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا ہے۔ اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو حضرات مفسرین نے جو نطفے کا خروج مرد کی پشت اور عورت کے سینے کے متعلق قرار دیا ہے اس کی توجیہ بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ اس پر اطباء کا اتفاق ہے نطفے کی تولید میں سب سے بڑا دخل دماغ کو ہے، اور دماغ کا خلیفہ و قائم مقام نخاع ہے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر دماغ سے پشت اور پھر خصیتین تک آیا ہوا ہے۔ اسی کے کچھ شعبے سینے کی ہڈیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے نطفے میں سینے کی ہڈیوں سے آنے والے نطفے کا اور مرد کے نطفے میں پشت سے آنے والے نطفے کا دخل زیادہ ہو، اور اگر قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں، صرف اتنا ہے کہ نطفہ پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس کا مطلب بے تکلف ہو سکتا ہے کہ نطفہ مرد و عورت دونوں کے سارے بدن سے نکلتا ہے، اور سارے بدن کی تعبیر آگے پیچھے کے اہم اعضاء سے کر دی گئی۔ سامنے کے حصے میں سینے اور پیچھے کے حصے میں پشت سب سے اہم اعضاء ہیں۔ ان دونوں کے اندر سے نکلنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ سارے بدن سے نکلتا ہے، جیسا کہ خلاصے تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، رجع کے معنی لوٹا دینے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس خالق کائنات نے اول انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ لوٹا دینے یعنی مرنے کے بعد زندہ کر دینے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، تبلا کے لفظی معنی امتحان لینے اور آزمانے کے ہیں، اور سرائر کے معنی ہے مخفی امور۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز انسان کے تمام عقائد و خیالات اور نیت و عزم جو دل میں پوشیدہ تھی دنیا میں اس کو کوئی نہ جانتا تھا، اسی طرح وہ اعمال و افعال جو اس نے چھپ کر کیے دنیا میں کسی کو ان کی خبر نہیں، محشر میں سب کا امتحان لیا جائے گا، یعنی سب کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز انسان کے ہر مخفی راز کو کھول دے گا، ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کی علامت انسان کے چہرے پر یا زینت ہو کر یا ظلمت و سیاہی کی صورت میں ظاہر کر دی جائے گی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، رجع کے معنی اس بارش کے ہیں جو پے در پہ ہو کر ایک مرتبہ بارش ہو کر ختم ہو جائے اور پھر لوٹے۔ انہ لقول فصل، یعنی قرآن کریم ایک فیصلہ کن قول ہے جو حق و باطل میں فیصلہ کرتا ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن کے متعلق فرمایا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے حالات و اخبار ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے احکام ہیں، وہ فیصلہ کن قول ہے، ہنسی مذاق نہیں۔ تمت سورۃ الطارق بحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔